ڈر نکالو، خوف کو نکالو، اطمینان پیدا کرو نوجوانوں، اعتماد پیدا کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے فیصلے لو، انشاءاللہ تعالی ان فیصلوں میں برکت ہوگی۔ اس ملک میں یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا ملک کیسا ہوا، تو میں ان کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں میں کہ جب ہمارے ابا کے ابا، ان کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے، تو پوری دنیا کے ابا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ انہوں ڈیڈی ہے، انہوں پپا ہے۔ آدم علیہ السلام جب اللہ ان کو دنیا میں بھیجا تو ہمارے ابا کہاں قدم رکھے تھے؟ کہاں رکھے تھے؟ یہی قدم رکھے تھے نا۔ تو جب باپ قدم رکھے تو باپ کی جاگیر ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی نا۔ اب یہ آ کے بول رہے تمہارے کو پاکستان بھی جائیں گے، تمہارے کو وہ کریں گے، رے ابا کی زمینیں کہیں جانے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ یہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابا کی زمین ہے، کوئی مائی کا لال ہم کو ہلا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ اور حقیقت یہ ایک اور حقیقت بھی ہے کہ جب انگریز حکومت کر رہے تھے اور انگریزوں کے خلاف آج ہمارے مدرسوں کو گالی دی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں کے علماؤں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے کورونا پھیلا، رہے ظالموں، تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا تو یہی مدرسوں کے مفتیوں نے دیا تھا، جنہوں نے فتویٰ بھی دیا اور انگریزوں سے جہاد کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ آج تم ہم سے پوچھتے ہو کہ کاغذ دکھانا پڑے گا؟ ہم تم کو کاغذ نہیں دکھائیں گے۔ آج تم ہم سے پوچھتے ہو ارے بتاؤ ریشمی رومال کی تحریک تمہارے ابا شروع کیے تھے، ہمارے ابا شروع کیے تھے؟ ریشمی رومال کی تحریک ہمارے معزز علماء کرام نے شروع کی تھی۔ مالٹا کی جیل میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ معلوم مالٹا کہاں ہے آپ کو؟ کہاں ہے مالٹا معلوم؟ کوئی ضرورت نہیں، اندھیرا اندو اپن خود نور ہے الحمدللہ۔ اپنا وجود، ہمارا وجود خود ایک روشنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ نور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارا وجود انشاءاللہ تعالی اس دنیا کے اندھیروں کو چیرتا آیا اور چیرتا رہے گا۔ آپ کو معلوم مالٹا کہاں ہے؟ مالٹا کہاں ہے معلوم آپ کو؟ مالٹا یورپ میں ہے۔ آپ سوچو کہ بھارت سے کسی کو لے جا کر مالٹا میں یورپ میں رکھنا۔ میرے بھائی ہمارے بزرگ مالٹا بھی چلے گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ انڈمان، وہاں پر آپ کے انڈمان نکوبار میں وہاں پر کالا پانی وہاں پر رکھا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، تو علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ میرے بھائی اس ملک میں ہم کو اپنے بزرگوں کے جانشین بن کے رہنا ہے، ہمارے بزرگوں کے سکسیسر بن کے رہنا ہے، غلام بن کے نہ تھے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم کسی کے غلام ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی غلامی کا توخ ڈال کر پلیں گے۔ مگر کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا یا وقت کا چیف منسٹر ہو یا وقت کا پرائم منسٹر ہو، ان کے اقتدار کو دیکھ کر ہم ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت کا سنویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے حق کا مطالبہ کریں۔ وہ کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائی، وہ کام آپ کو کرنے کے لیے میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہندوپور میں ایک تاریخ کو رقم کر دیجئے، ایک تاریخ بنائیے۔
और ये YSRCP वालों को मैं पूछना चाह रहा हूं, पाशा, ये लास्ट असेंबली इलेक्शन में आप कैसा हारे? मैं ही हराया आके? मैं आया था क्या? मेरा कोई कैंडिडेट था यहां पे? फिर भी हारे ना। कौन जीते यहां पे? उन्होंने जीते जो थप्पड़ मारते हर एक को। कि आदमी को जिताए भाई तुम लोग अभी, आप नहीं। आप तो दिए वोट इनको, YSR दिए ना? नहीं दिए? फिर कहीं को हारे हो? कहीं को पूछो ना भाई, अपने आप से पूछो, क्यों हारे हो? क्यों हारे हो? मेरे भाई, इसीलिए आपको बोल रहा हूं, आप अब अपनी लीडरशिप को बनाओ। ये हमारे पे क्या हो जाता है ना, इनको जिताना, इनको हराना। मेरे भाई, अब अपने आप को जिताओ।